السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا پہلا سبق شروع کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا جو پہلا سبق ہے وہ ہے احکام شریعت کی درجہ بندی، جیسا کہ عنوان سے بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور شریعت کی طرف سے جو اعمال اور جو افعال ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کی کل اقسام کتنی ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے، اس کی کیا درجہ بندی ہے۔ تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی آسانی کے لیے ان افعال کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا پہلے، اور ان میں سے ایک ہے فعل، یعنی وہ افعال، وہ اعمال جو ہم نے کرنے ہیں، جو کرنے کے متعلق ہیں، اور دوسرا ہے نہیں، یعنی وہ اعمال جن کو نہیں کرنا، جو ممنوعات ہیں، جو ہمارے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ان اپنی آسانی کے لیے ہم نے ان کو پہلے دو اقسام میں تقسیم کر دیا، فعل اور نہیں میں، اور پھر ان کی آگے مزید اقسام ہم نے بیان کر دی۔ تو پہلے فعل کی اقسام کو بیان کر لیتے ہیں کہ جو اعمال ہم نے کرنے ہیں ان کی کیا درجہ بندی ہے، ان کی نوعیت کیا ہے، وہ کس لحاظ سے ہمارے اوپر لازم ہے یا نہیں ہے۔ ان کے بارے میں سب سے جو پہلا ہے وہ ہے فرض۔ فرض جو ہوتا ہے، اس وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کا کرنا انسان کے اوپر از حد لازم ہوتا ہے، اس کی کسی صورت معافی نہیں ہوتی ہے، اور اس کا چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اس کو فرض کہتے ہیں۔ تو سمجھ لیا کہ فرض وہ عمل ہے جس کا کرنا از حد لازم ہے، اور اس کو بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گناہگار اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اب فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے فرض عین، یعنی جو ہر انسان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر الگ الگ انفرادی طور پہ فرض ہوتا ہے، ہر مسلمان نے اس کو کرنا ہے، اس کو فرض عین کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ یہ وہ فرض ہوتا ہے کہ جو انفراداً ہر ایک کے اوپر کرنا تو فرض نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر کچھ مسلمان اس کو مل کر ادا کر دیتے ہیں تو باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا جیسے جنازہ کی نماز ہے، تو جنازے کی نماز اگر چند مسلمان مل کر پڑھ لیتے ہیں تو پھر باقی تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کو ادا سمجھا جائے گا۔ اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا تو پھر اس میں سارے گناہ گار ہوتے ہیں، سب کی طرف سے وہ فرض چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ فرض کے بارے میں ایک اور ضروری بات جو اکثر ہمیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں۔ فرض کے بارے میں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرض وہ عمل ہے کہ جو انسان کے ذمہ سے اس وقت تک ساقط نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو ادا نہ کر لے، یعنی اس کے ذمے وہ واجب الادا رہتا ہے جب تک کہ اس کو ادا نہ کر لیا جائے۔ مثلا نماز ہے، تو نماز کا جب وقت ہو گیا اور وہ نماز انسان کے اوپر لازم ہو گئی، تو جب تک وہ اس کو پڑھ نہیں لیتا اس وقت تک اس سے چھٹکارا نہیں ہے، وہ اس کے ذمہ میں واجب اور اس کے ذمہ لازم کھڑی رہتی ہے، وہ اس وقت تک اس کے ذمہ سے اترتی نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کو پڑھ نہیں لیتا ہے۔ تو فرض وہ ہوتا ہے کہ جس کو ادا کیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، اور اس کو بہر صورت ادا کرنا، اگر قضا ہوگی تو بعد میں اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز فرضوں کے بارے میں جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ عملی طور پر بھی انسان کے اوپر لازم ہوتا ہے، اور اعتقادی طور پر بھی انسان کے اوپر لازم ہے، یعنی اس کے فرض ہونے کا یقین بھی، عقیدہ بھی دل میں رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان ساری زندگی فرضوں کی ادائیگی تو کر رہا ہے لیکن اس کی فرضیت کا اس کو یقین نہیں ہے، وہ اس کو بس صرف ثواب کی چیز سمجھتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ فرض عملی طور پر اور اعتقادی دونوں طور پر فرض ہوتا ہے، اس کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اگر کوئی بندہ انسان فرض کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ فرض نہیں ہے، تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
تو جس طرح فرض کے اوپر عمل کرنا لازم ہے، اس طرح اس کا اعتقاد بھی لازم ہے، فرضیت کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں فرضوں کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھی جائے۔ اور دوسری جو ہے واجب ہے، واجب جو ہوتا ہے یہ فرض سے تھوڑا کم درجے کا ہوتا ہے، لیکن عمل کرنے میں یہ فرض کی طرح ہی ہوتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے واجب اور فرض کے اندر کہ اس کا اعتقاد لازم نہیں ہے، یعنی اگر اس کا کوئی بندہ انکار کر دیتا ہے تو اس کو دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ گناہ گار اور فاسق سمجھا جائے گا، کافر نہیں مانا جائے گا۔ تو واجب کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے فرضوں کی طرح، اس وجہ سے اس واجب کو فرض عملی بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے سنت۔ سنت کی دو اقسام ہیں، ایک سنت مؤکدہ ہوتی ہے اور ایک سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے۔ سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ جو فرض واجب سے تھوڑا سا کم درجے کا ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی عمل کرنا لازم ہوتا ہے، اور عادتاً اس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ ہاں کبھی کبھار اگر کسی عذر کی وجہ سے سنت رہ جائے، سنت بندہ ادا نہ کر سکے، تو اس میں گناہ نہیں ہے، اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اور جو سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کا انسان اگر کوئی مسلمان اس کو ادا کر لیتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کر لیا تو ثواب ہے، اور اگر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے۔ اور آخری چیز ہے مستحب۔ مستحب بھی سنت غیر مؤکدہ کی طرح ہی حکم ہے کہ اگر انسان اس کو کر لیتا ہے تو اس کو اس کے اندر ثواب ملتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اس میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جو اقسام تھی یہ انسان کے اعمال کرنے کے متعلق ہے، اور آگے یہ جو چار اقسام ہیں نہیں کی، یہ ممنوعات کے متعلق ہیں کہ جو کام ہم نے نہیں کرنے۔ ان میں سے پہلا ہے حرام۔ یہ حرام کسی کام کے ممنوع ہونے میں بالکل فرض کی طرح، یعنی جس طرح فرض کا کرنا لازم ہے، اسی طرح حرام سے بچنا اسی طرح لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ حرام کا انکار کر دیتا ہے، مثلا شراب پینا حرام ہے شریعت کے اندر، تو اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ شراب جو ہے وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ تو حرام سے بچنا بھی ضروری ہے، اور اس کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی دونوں چیزیں فرضوں کی طرح اس کے اندر بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرام کا اعتقاد بھی ضروری ہے اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہے مکروہ تحریمی۔ اس کا درجہ حرام سے تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن ممنوع ہونے میں یہ حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، یعنی اس کا منکر تو اگرچہ کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس سے بچنا ایسے ہی ضروری ہوتا ہے کہ جیسے حرام سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی وہ ہوتا ہے کہ اگر جو کام ممنوع ہے وہ اگر بندہ نہ کرے تو اس میں اس کو ثواب ملے گا، اگر وہ اس سے بچتا ہے تو اس میں اس کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن اگر وہ اس کو کر لیتا ہے، اس فعل کو کر بیٹھتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اس کو سزا نہیں ہے۔ اور آخری چیز ہے مباح۔ مباح یہ وہ عمل ہوتا ہے کہ اس کے کرنے میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو گویا یہ کل 8 اقسام ہیں۔ باقی جتنی چیزیں ہیں مثلا نفل ہے، مندوب ہے، تطوع ہے، یا اور بھی کوئی شریعت کی اقسام جو بیان کی جاتی ہے، وہ ساری انہی کے دائرے۔ نفل ہے تو وہ مستحب کے دائرے میں آتا ہے، جس طرح مستحب کے کر لینے میں ثواب ہے اور اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نفل بھی ایسے ہی ہے کہ اگر انسان اس نفل عمل کو کر لیتا ہے تو ثواب ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ 8 اقسام آج ہم نے بیان کی ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ کچھ اعمال کرنے کے متعلق ہیں اور کچھ اعمال ممنوع ہونے کے متعلق ہیں۔ جو اعمال کرنے ہیں ان کی بھی 4 قسمیں ہیں، اور جن سے بچنا ہے جو ممنوعات ہیں ان کی بھی 4 اقسام ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، اور حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ تو یہ آج کا سبق ہے۔ آج اسی سبق کو اسی کے اوپر ہی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس کو یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید ہم آئندہ جو ہے کچھ اسباق موضوعات کے متعلق، نماز، وضو وغیرہ، ہم انشاءاللہ اس کو تیار کر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو وہ میری کم علمی کی وجہ سے ہی ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے